گزشتہ دنوں کچھ عورتیں ایک پوسٹر اٹھا کے دعوت دے رہی تھی لوگوں کو، اپنا لبرلزم کا پیغام پہنچا رہی تھیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ اعلان بغاوت ہے، کس سے؟ ریاست سے بھی اور اسلام سے بھی۔ میرا جسم میری مرضی۔ بندہ سگریٹ کی ڈبی خریدتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے۔ آج کے بعد یہ نہیں لکھنا چاہیے ان کو، کیونکہ سگریٹ پینے والا کہتا ہے میرے پھیپھڑے میری مرضی۔ پھر آپ کسی کو منع کر سکتے ہیں سگریٹ پینے سے؟ میرے پھیپھڑے میری مرضی۔ بندہ چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، اتفاق سے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تیرا تو آپریشن ہوگا۔ آپریشن تھیٹر میں لے گئے، کہا اس کو بے ہوش کرو۔ اس نے کہا نہیں بے ہوش نہیں کرنا، میرا جسم۔ اب مریض کی مرضی چلے گئی یا ڈاکٹر کی؟ وہاں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ڈاکٹر کہتا ہے بے ہوش کرو اس کو، وہ کہتا ہے نہیں بے ہوش نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کہیں اچھا تمہیں چیرا لگانا ہے اور اندر سے وہ غلیظ مادہ نکالنا ہے، وہ کہ نہیں چیرا نہیں لگانا، میرا جسم میری مرضی۔ مریض ڈاکٹر کے آگے بولے تو ڈاکٹر علاج کرے گا، وہاں آپ ڈاکٹر کے آگے تو نہیں بولتے۔ نوجوان بھرتی ہو گیا فوج میں، رنگ روٹوں میں تھا، نیا آرمی میں۔ وہ صبح اٹھا کے دوڑ لگواتے ہیں تاکہ جسم ذرا مشقت کا عادی بنے۔ وہ ابتدا میں جو پریکٹس کرواتے ہیں نا، دوڑ لگواتے ہیں یا دیگر ورزشیں کرواتے ہیں تاکہ جسم مشقت کا عادی بن جائے، تھوڑی بہت تکلیف سے گھبرا نہ جائے۔ انہوں نے صبح جوان کو اٹھایا، اٹھو اب 5 میل دوڑنا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دوڑنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ اب وہ فوج میں رکھیں گے اس کو؟ وہ فوج سے نکال دیں گے، وہ کہیں گے تو ان اصولوں پہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ میں نے مثالیں دی ہیں 2-3 آپ کے سامنے، سمجھنے والے کے لیے تو ایک بھی کافی ہے۔ ڈاکٹر کے آگے آپ نہیں بولتے، وہاں نہیں کہتے میرا جسم میری مرضی۔ آرمی میں ملازم ہو جائیں، وہاں جا کے نہیں کہتے میرا جسم میری مرضی۔ جنگ لگے وہ کہیں چلو محاذ پہ، وہ کہیں میں کیوں جاؤں وہاں، گولی لگ جائے مجھے۔ سنا ہوگا آپ نے لطیفہ کہ وہ ایک بزدل آدمی تھا تو فوج میں بھرتی ہو گیا، جنگ لگی، محاذ پہ لے گئے۔ محاذ پہ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ پیچھے بھاگا۔ افسر نے کہا پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ دیکھتے ہی نہیں ہے، ایسے ہی مار رہے ہیں، کہیں آنکھ میں ہی نہ گولی لگ جائے۔ تو اگر فوجی کہہ دے میرا جسم میری مرضی تو فوج میں بھرتی ہونے کے لائق ہے؟ دین کی باری آئے تو لوگوں نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ آج درس قرآن اس بات پہ سمیٹ رہا ہوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی، ان کے مالوں کو بھی۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، اپنی رضا کے بدلے، اپنے قرب کے بدلے۔ آج اس مسجد گلزار مدینہ میں درس قرآن میں بیٹھا ہوا کوئی خوش نصیب ہے جو کہے میں اس آیت کے مطابق اللہ سے سودا کرتا ہوں، پہلے بھی میرا سودا ہے، آج تجدید کرتا ہوں، میں اپنی جان اپنی مال اللہ کے نام بیچتا ہوں۔ جسم میرا مرضی، جسم میرا مرضی، مال میرا مرضی، اولاد میری مرضی، کاروبار میرا مرضی۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ جملہ اتنا عام ہے، ہمارے ہاں کسی کو دکھ پہنچے، بیماری، تکلیف یا کوئی مرگ ہو جائے، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی۔ جنہوں نے یہ آواز بلند کی ہے نا پوسٹر اٹھا کے میرا جسم میری مرضی، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج طبیعت اجازت نہیں دیتے۔ عورت کی ہوگی شادی، 2-3 دن گزرے، خامند نے اپنی عورت کو برائی میں ملوث پکڑ لیا، تو بیوی کہہ سکتی ہے اپنے خامند کو میرا جسم میری مرضی؟ تو اگر کوئی بیوی اپنے خامند کو کہ تو کون ہوتا ہے برائی سے روکنے والا، کہہ سکتی ہے میرا جسم میں؟ تیرا نکاح ہو گیا ہے، اب تو صرف اپنے خامند کی ہے، اب تیرا جسم صرف اپنے خامند کا، اب تو نہیں کہہ سکتی میرا جسم میری مرضی۔ اگر کوئی کہے گی تو پھر بیٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، نسب تو ثابت ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ اگر کوئی کہے میں 10 خامد رکھتی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی۔ کس قدر مہلک نعرہ ہے جو بلند کیا گیا ہے، میرا جسم میری مرضی، گھروں کو توڑ دینے والا نعرہ۔
ایمان کا جنازہ نکال دینے والا نعرہ۔ مومن کا نعرہ کیا ہے؟ جسم میرا مرضی میرے رب کی۔ پہلے کھیل ہوتی تھی تو صرف کھیل جسمانی ورزش ہوتی تھی، لیکن اب کھیل میں بے حیائی کو شامل کر دیا گیا۔ کرکٹ کا میچ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ، اتنا کھیل نہیں ہوتا جتنا وہ بے حیائی کو دکھاتے ہیں۔ بازار میں تجارت ہوتی ہے، بڑی قابل غور بات ہے، مسجد بازار میں ہی ہے، بڑی قابل غور بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تاجر سودا بیچتے ہیں، دوسروں کا گناہ اپنے سر لیتے ہیں، دوسروں کا گناہ اپنے سر۔ یہ تاجر دوسروں کا گناہ اپنے سر کس طرح لے رہے ہیں؟ جو بھی سودا بیچتے ہیں اس پر کسی نہ کسی عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے، ڈبے پہ عورت کی تصویر ہے، دکاندار ڈبہ اٹھا کے دے دیتا ہے، لینے والا تصویر دیکھتا ہے، وہ بدنگاہی کر رہا ہے تو دکاندار بھی تو شامل ہو لے، اس نے اپنی دکان میں عورتوں کی تصویریں رکھی ہوئی۔ ایک ہے اپنے گناہ کا جواب دینا، ایک ہے دوسرے کے گناہ کا جواب دینا۔ کتنے تاجر ایسے ہیں جو دوسروں کا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، سودا بیچنے کے لیے عورتوں کی تصویریں استعمال ہو رہی ہیں۔ گویا اب تجارت صرف تجارت نہیں، تجارت میں بھی بے حیائی۔ پہلے سکولوں میں صرف پڑھائی ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، اب سکولوں میں بھی بے حیائی۔ ڈانس کی کلاسیں لگ رہی ہیں، میوزک سکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا، اس کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا، کتنے میڈیا چینل ایسے ہیں جن کے مالک یہودی ہیں، مالک یہودی ہیں، مالک قادیانی ہیں۔ آپ نے بڑی آواز اٹھائی ہے نا قادیانیوں کے خلاف۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، چینل میں بتاتا ہوں، آپ پاکستان میں قادیانیوں کے چینل تو بند کروا دیں، ان کے ٹی وی تو بند کروا دیں، یا ان کے سکول تو بند کروا دیں۔ قادیانیوں کے سکول بھی چل رہے ہیں، اب جو بچے مسلمانوں کے وہاں جاتے ہیں وہ کیا پڑھا کے بھیجتے ہوں گے؟ چینل قادیانیوں کے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، صرف انہوں نے نام ایسے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے چینل بھی، ان کے اینکر بھی مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف اس حوالے سے عرض کر رہا تھا، جسم میرا ہے پر مرضی اللہ کی۔ اللہ نے ہمیں حدود کا پابند کیا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ چاہتا ہے ہم انسان بن کے ہی زندگی گزاریں، اس لیے اللہ نے کچھ حدود بیان کر دی۔ اگر ان حدوں کے اندر رہ کے زندگی گزاریں گے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جائیں گے، اگر ان حدوں کو توڑیں گے انسانیت سے چھلانگ لگا کے آپ شیطانیت میں داخل ہو گے۔ اس لیے وہ حدود ہیں تاکہ ہم انسانیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر کوئی اللہ کی لگائی ہوئی ان حدوں کو توڑتا ہے وہ شیطانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی پابندی نصیب فرمائے۔ میں نے یہیں سے گفتگو شروع کی تھی، خالی معلومات ہو جائیں دین کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں جب تک بندہ عمل نہ کرے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمیں جن احکامات کا درس قرآن کے دوران پتہ چلا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے ان پر عمل کریں گے۔ ہمارا دشمن ہمیں بے حیا بنا رہا ہے، بے حیا بنانا مقصد نہیں ان کا مقصد ہے بے حیائی کے ذریعے دین کو ختم کرنا، کیونکہ جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں سے دین نکل جاتا ہے۔ وہ بے حیائی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ورنہ ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے معاشرے سے دین کو نکالنا۔ جب بے حیائی عام ہوگی دینی اقدار گھٹ جائیں گی۔ ان دشمنوں نے نعرہ یہ بلند کیا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ دین مٹاؤ، اور آج درس قرآن میں ہم یہ عزم کرتے ہیں بے حیائی مٹاؤ دین پھیلاؤ۔ انہوں نے کہا بے حیائی پھیلاؤ دین مٹاؤ، اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ بے حیائی مٹاؤ دین۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں عملی کام کرنے کی، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔